السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نفل نماز کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ نماز وتر، قیام اللیل، نماز تہجد، یہ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے احکامات جو ہمیں بتلائے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو مخصوص کیا گیا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو ہی وہ عمل قبول ہوگا۔ جس طرح مثال کے طور پہ وضو کی مثال دیتا ہوں کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے دوران وضو سے پہلے بسم اللہ لازمی ہے، وہ نہیں پڑھیں گے تو وضو نہیں ہے۔ اور وضو کرتے وقت تمام اعضاء کے جو ہے وہ مکمل گیلا ہونا لازمی ہے، اگر مکمل گیلے نہیں ہوں گے تو وضو نہیں ہے۔ اسی کے برعکس کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی، لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتے تو جو عمل کیا جا رہا ہے وہ تو قبول ہو جائے گا لیکن اس کی فضیلت نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پہ جس طرح ہم نماز کے لیے آتے ہیں، گھر سے وضو کر کے آتے ہیں تو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، ہر قدم کے بدلے گناہ معاف، درجات بلند۔ اسی طرح اگر گھر سے وضو نہیں کر کے آتے، ادھر آ کے وضو کرتے، وضو تو ہو جائے گا لیکن جو وہ فضیلت ہے اس سے محروم رہ جائے گا۔ اگر اسی طرح ایک اور مثال دوں کہ وضو سے پہلے مسواک کرنے کی جو فضیلت ہے، اس کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک جو ہے وہ منہ کو پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مسواک کرنے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وضو سے پہلے مسواک نہ کی جائے، وضو تو ہو جائے گا لیکن جو فضیلت ہے اس سے محروم رہ جائے گا۔ تو اسی طرح آج کا جو ہمارا موضوع ہے وطروں کے متعلق، اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1700 میں، اور سنن ابو داود کی حدیث نمبر 1423 میں، کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھا کرتے تھے، اور 3 وطروں میں پہلی رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ اعلیٰ مکمل پڑھا کرتے تھے، اور پھر جب دوسری رکعت پڑھتے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کافرون قل یا ایھا الکافرون جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور جو تیسری رکعت ہے اس میں سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد، یہ تینوں صورتیں تینوں وطروں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یعنی کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو ہیں وہ 3 وطروں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر اس کے علاوہ بھی ان وطروں میں کوئی اور صورت پڑھ لی جائے تو صورت تو پڑھی جائے گی، وطر بھی ہو جائیں گے، لیکن جو فضیلت ہے اس سے محروم رہ جائے گی۔ تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہم عمل کریں گے اللہ تعالیٰ قبول تو فرما لیں گے، لیکن اگر اس کے اوپر اس کے ساتھ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ کار بتایا اس کے مطابق کریں گے تو پھر وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی عمل کرے اس کو اس فضیلت کے مطابق کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا، اور ڈبل سے ڈبل انشاءاللہ ٹرپل ثواب ملے گا۔ ایک تو وہ عمل کرنے کا اور فضیلت کے مطابق عمل کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی اعمال ہیں نیک اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اور فضیلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک